غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے پکڑ دکڑ، محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں کے دوران ضلع بارامولہ میں ایک خاتون سمیت 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ فوجیوں نے ضلع کے علاقے چک ٹپر میں گھروں پر چھاپوں کے دوران لطیف احمد شاہ، شوکت احمد اور ایک خاتون کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدگان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون اور آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مودی حکومت نے اپنی فوجی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے تمام دیہات میں اپنے ایجنٹ بھی پھیلا رکھے ہیں۔ فوجیوں نے راجوری، پونچھ اور ریاسی اضلاع کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیاں بھی کی، جن میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارتی فوج کے حمایت یافتہ ولیج ڈیفنس گارڈز کو ان علاقوں میں آزادی پسند سرگرمیوں کی نگرانی کا کام سونپا گیا ہے۔ بھارت نے سیب اور دیگر پھلوں سمیت کئی امریکی مصنوعات پر اضافی ڈیوٹیز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کشمیری پھلوں کی صنعت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے پہلے سے تباہ حال مقبوضہ کشمیر کی معیشت پر انتہائی سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور افریقیوں کی قیادت نے واشنگٹن میں ایک پینل مباحثے کی مشترکہ میزبانی کی، جس میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے کشمیری عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات کو کم کرنے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پہ سیرا لیون مسلم جماعت کے رہنما امام افغانی نے کہا کہ ایک افریقی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے دکھ درد کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بیرونی ملک مقیم کشمیریوں اور افریقی باشندوں پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کی پرامن جدوجہد کا حصہ بنے، کیونکہ انسانی حقوق سب کے لیے یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ کشمیری رہنماؤں ڈاکٹر غلام نبی میر، ڈاکٹر غلام نبی فائی، ڈاکٹر امتیاز خان اور ترک سکالر ڈاکٹر اورسیان سیلسکول نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ دریاسنا کینیڈا میں برٹش کولمبیا کے صوبے سرے میں ہزاروں سکھوں نے خالصتان ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے۔ خالصتان تحریک کے حامی گروپ سکھ فار جسٹس نے، جس نے ریفرنڈم کا اہتمام کیا تھا، کہا ہے کہ اس ریفرنڈم میں 1 لاکھ سے زائد سکھوں نے شرکت کی۔